اللہ واللاتی اور وہ عورتیں یاتین الفاحشہ جو کرتی ہے بے حیائی من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت بدکاری میں پکڑی گئی فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم پس گواہ اختیار کرو ان کے خلاف 4 تم میں سے. دیکھو بدکاری میں عورت کو پہلے ذکر کیا, ادھر سورۃ نور میں بھی الزانیۃ والزانی. بدکاری میں شہوت اصل نہیں ہے, شہوت مرد کی زیادہ ہے. بدکاری میں کمزوری اصل ہے. کمزور فرد جو ہوتا ہے بے ہمت اور بے عزم وہ بدچلن ہو جاتا ہے. یاد رکھنا, قوت جیسے ایمان کی ہے اس طرح صحت کی جو قوت ہے وہ بدچلنی نہیں کر دے رہی. بالکل اس کو پتہ ہے کہ غلط تھا, تھوڑی سی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنا, شریعت کی حدیں توڑنا, یہ کون سی انسانی ہے. نقطہ یاد رکھو, مرد کے مقابلے میں عورت صنف نازک ہے, کمزور صنف ہے, تو فرمایا یہ بدکاری کرے گی. الزانیۃ والزانی, اور چوری کرنا یہ قوت ہے. السارق والسارقۃ, تو ادھر ہے توبہ توبہ. بس گواہ بنا ان پر 4 تم میں. فإن شہدوا, اگر 4 آدمیوں نے گواہی دی, فأمسكوهن فی البیوت, روک لو عورتوں کو گھروں میں, حتی یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ فوت کرے ان کو موت. معلوم ہے کہ توفی کا معنی موت نہیں ہے, اس لیے اس کے ساتھ موت لے آئے. او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا بنائے اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ و رسم. حدیث شریف میں ہے جب سورۃ نور کی آیت نازل ہوئی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, آپ نے کہا خذوا عنی خذوا عنی, آؤ لے لو آؤ لے لو. قد جعل اللہ لہن سبیلا, اللہ نے احکام نازل فرمایا کہ غیر شادی شدہ عورت یا مرد جب بدکاری کرے تو کوڑے لگاؤ 100, شادی شدہ زنا کر لے سنسار کرو. واللذانی, اور وہ 2 لڑکے یاتیانہا منکم جو کر لے یہ کام تم میں, فآذوہما, ان کو بھی سزا دے دو. یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کی کیا سزا ہے. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں اگر شادی شدہ ہے تو سنسار, اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے. یہی سزا روزہ کے اندر نووی نے شافعی سے نقل کیا ہے, اور الانصاف میں احمد بن حنبل سے منقول ہے. شرح مہذب میں پھر امام نووی نے فرق کیا. اور بعض علماء دین فآذوہما کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ پہ چڑھا کے نیچے گرا دے, جعلنا عالیہا سافلہا. اور بعض علماء دین فرماتے کہ تحریک کر لے, آگ میں جلا لے, جو عمل قوم لوط کر لے. حقیقت یہ ہے کہ یہ حوالے ہیں ذوی الرائے اور قاضی اور حاکم اسلام کو, وہ اس وقت جو مناسب سمجھے فآذو ہوگا. فَإِن تَابَا, اگر دونوں تو بتائے ہوئے, وَأَصْلَحَا, اپنے آپ کو ٹھیک کیا, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, تو رہنے دو ان کو. علماء کہتے ہیں عدالت میں جانے سے پہلے معاف ہو سکتے, عدالت میں جانے کے بعد معاف نہیں ہوتے. ان اللہ کان توابا رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. کہتے دنیا میں سب سے پہلے یہ فعل قوم لوط سے ہوا ہے. وہ عورتوں کے بجائے مردوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مبتلا ہوتے تھے. اتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء ما سبقکم بها احد من العالمین. اور جن قوموں میں بھی یہ مرض پھیل جائے اللہ ان کے مرتبے ختم کر دیتا ہے اور ان کو نادیدی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے, لا علاج امراض میں. گنجولی نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ شروع میں ان کی عادت تھی کہ ایک دوسرے کے قریب میں سوتے تھے اور چادر نہیں اوڑھتے تھے. سونے کا ادب یہ ہے کہ اوپر کپڑا گیا, اس طرح ان میں ایک دوسرے کا میلان پیدا ہو.